ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ جھٹلا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ماں ہے ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ جھٹلا نہیں سکتے، برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے، برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے، ٹیڑھا سوال ہوتا ہے لیکن جب علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے تو سیدھا جواب ہوتا ہے۔ سوال ٹیڑھا ہوتا ہے لیکن جب اللہ عقل دیتا ہے، جب اللہ علم دیتا ہے تو جواب سیدھا ہوتا ہے۔ آنے والے نے پوچھا یہ جو پاخانہ ہے اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے۔ پیٹ کا پاخانہ ہے، پیٹ سے باہر نکلا ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے؟ سوال ٹیڑھا ہے لیکن جب عقل ہوتی ہے، جب علم ہوتا ہے تو جواب سیدھا ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کی عقل بڑھائیے، بچے کے علم کو بڑھائیے، سر پہ کفن باندھ لیجئے، ہتھیلی پر جان لے لیجئے اور پیٹ میں پتھر باندھ کر کے فاقہ کیجئے، خود جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل رہنے مت دیجئے۔ سوال پوچھا ہے کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے؟ تو جواب دیا کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے۔ کہا کہ حضور آپ نے چکھا ہے؟ کہا چکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ سے آدمی جان لیتا ہے۔ ابھی ایک بات بہت وائرل ہو رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا آپ لوگ۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے موبائل میں کہ یہ قرآن میں بال آتا ہے، قرآن جب کھولتے ہیں تو بال نکلتا ہے، قرآن جب کھولتے ہیں تو بال نکلتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے؟ بھیجا لگائیے، بھیجا لگائیے، بال ضرور نکلا ہے۔ حضور کا بال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہندوستان میں چھپا ہے اور 5-10 سال کے اندر چھپا ہے، 100 سال کے اندر چھپا ہے۔ حضور کا بال ہونے کے لیے 1400 سال پہلے ہونا چاہیے اور مدینہ میں چھپنا چاہیے، مدینہ سے یہاں آنا چاہیے۔ دماغ لگائیے تو ہر مشکل آسان ہے۔ سوال پوچھا ہے پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا پاخانہ کھٹا ہوتا ہے؟ تو جواب دیا کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد کھٹا ہوتا ہے، اس کے بعد نمکین ہوتا ہے۔ ایسا کیسے؟ آپ نے چکھا ہے؟ کہا چکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل ہے، چکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علم ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ پاخانہ جب تازہ ہوتا ہے اس پر مکھی پڑتی ہے، مکھی میٹھی چیز پر پڑتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے پاخانہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے پاخانہ کھٹا ہو جاتا ہے، کیڑے کھٹی چیز میں پڑتے ہیں۔ اس کے بعد پاخانہ نمکین ہو جاتا ہے، اور نمکین کی دلیل کیا ہے؟ وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے ہم نے پھر تاب دے کے ہم نے چمکائے کہکشاں سے۔ وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ دھیان دیجئے گا، کھیت اور بکری کا قصہ سامنے آ رہا ہے۔ رات کا سناٹا تھا، بکری والے کی بکری گھر سے نکل گئی، کھیت والے کے کھیت میں پہنچ گئی اور ساری رات سحری کھاتی رہی، کھیتی کو چرنا شروع کیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کیس آ گیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں، پوچھا جا رہا ہے بکری نے سارے کھیت کو چر دیا، تہس نہس کر دیا، نقصان بہت بھاری ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کھیت والے سے کہا ساری بکری لے لو، ساری بکری کھیت والے نے چھین لیا۔ بکری والے رونے لگے، روتے ہوئے دربار سے نیچے آ رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہیں، بچے ہیں، پوچھا کہ روتے کیوں ہو؟ کہا فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا، ساری بکری چلی گئی، ایک تنکا تھا، ایک سہارا تھا، وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا کہ افسوس کہ یہ فیصلہ ہو گیا، اگر میں فیصلہ کرتا تو کچھ اور فیصلہ کرتا، دونوں کو ہنسنے کا موقع دیتا، کسی کو رونے کا موقع نہیں دیتا۔
کہا کہ آپ کیا فیصلہ کرتے؟ تو کہا میں فیصلہ یہ کرتا، کھیت والے سے کہتا تم بکری لے لو، دودھ پی کر کے فائدہ اٹھاؤ، اور بکری والے سے کہتا تم کھیت پر محنت کرو اور محنت کر کے اس کو اصلی حالت پر لوٹاؤ۔ جب کھیت اصلی حالت پر لوٹ جاتا تو میں کھیت والے سے کہتا کہ بکری لوٹا دو بکری والے کو، اور بکری والے سے کہتا کہ تم کھیت لوٹا دو کھیت والے کو۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ باپ کا فیصلہ غلط ہے، بیٹے کا فیصلہ صحیح ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اللہ جب عقل دیتا ہے، علم دیتا ہے، تو دنیا میں ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو علم میں آگے رکھیں گے، ہنر میں آگے رکھیں گے، دنیا آپ کے بچوں کے قدموں تلے آئے۔ انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے، کمارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہے، بال بچے نہیں۔ اچھا ارادہ کر لیجئے، شادی ہوگی، بال بچے ہوں گے، اپنے بچے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں آپ کو مدرسے کے حوالے سے 3 مثالیں دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مدرسہ ہے کیا چیز؟ مدرسہ کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مدرسے میں انسان کو اچھا انسان بنایا جاتا ہے، مدرسے میں اچھے مسلمان کو اچھا مسلمان بنایا جاتا ہے۔ جب انسان اچھا انسان ہوتا ہے تو ملک کے لیے ہوتا ہے، مسلمان جب اچھا مسلمان ہوتا ہے تو مذہب کے لیے ہوتا ہے۔ مدرسہ کیا چیز ہے؟ مدرسے میں جا کر کے یہ معلوم کیا جاتا ہے خدا کون سے کام سے راضی ہوتا، خدا کون سے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ عالم کو ہدایت دیتا ہے، اگر مدرسہ نہ ہو عالم گمراہ ہو جائے گا۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے نے تعلیم دیا کہ دنیا کے بدلے میں دین کو برباد مت کرنا۔ مدرسے کی تعلیم ہے پیر پھیلانا ہے تو دنیا کے سامنے پھیلاؤ، اگر ہاتھ پھیلانا ہے تو خدا کے سامنے پھیلانا ہے۔ محمود سے آزاد سے انسان ہم ہی تھے، ہر دور میں بھارت کے نگہبان ہم ہی تھے، اشفاق حمید و نصیر خان ہم ہی تھے، لائے تھے جو آزادی کا طوفان ہم ہی تھے، قربانی کے رشتے کو قربانی کے رشتے کو بھلا توڑ دے کیسے، کم بخت زمین ماں ہے اسے چھوڑ دے کیسے، کم بخت زمین ماں ہے اسے چھوڑ دے کیسے۔ مدرسے سے آپ کی ترقی برباد ہونے سے بچ جائے گی، مدرسے سے اگر تعلق رکھیں گے آپ کی ترقی برباد نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ مدرسے سے تعلق ہوگا، تعاون کریں گے، تعاون کی ضرورت پڑے گی، مدرسے کی علماء کی تعظیم کریں گے، توہین نہیں کریں گے، اور مدرسے میں بھیج کر اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیں گے۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ کا پیغام ہے اور میں اپنے حصے کے پیغام کو مکمل کر رہا ہوں۔ ماں بہنوں کے حوالے سے اگر آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں تو میں جلسے کے آخر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے اتنا ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے، سر میں درد ہو گیا۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، بس 2 سے 3 منٹ آپ کا خرچ ہوگا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ بہت دھیان سے سن لیجئے، 2 چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مال کی ورنہ چوری ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے عورت کی، ورنہ زنا ہو جاتا ہے۔ زنا سے اگر بچانا ہے تو عورت کی حفاظت کرنی پڑے گی، چوری سے بچنا ہے تو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال کی حفاظت کون کرتا ہے؟ سماج کرتا ہے، گھر کا آدمی کرتا ہے، خود گھر والا کرتا ہے، اور حکومت کرتی ہے، تب چوری نہیں ہوتی، زنا نہیں ہوتا۔ نمونے اور نقطے کی بات کو دھیان میں رکھیے۔ زنا سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ زنا سے 1 سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ زنا سے کیا ظلم ہوتا ہے؟ 1 سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، وہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بہت ادب سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، ہمیں بھی قبول فرمائے۔ زنا کا پہلا نقصان، عورت کو عزت نہیں ملتی۔ جس عورت کے بارے میں سماج کو پتہ چلتا ہے یہ زنا کرتی ہے، اس کو سماج اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے۔ جس عورت کا زنا سے تعلق ہو جاتا ہے وہ مردوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتی ہے۔ جس عورت کا زنا سے تعلق ہو جاتا ہے تو خاص مرد سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، کتنے مرد سے اس کا تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ زنا سے جب تعلق ہوتا ہے تو پردے کی چیز پردے سے باہر ہو جاتی ہے۔ جب زنا میں کسی عورت کا کسی مرد سے تعلق ہوتا ہے تو یہ لوگ دوست بن کر کے زندگی نہیں گزارتے، غرض کے لیے جیتے ہیں، غرض کے لیے مرتے ہیں۔
جب عورت زنا کرتی ہے تو بچے کا نسب خراب ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ظلم بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زنا سے ایک سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ جب عورت زنا کرتی ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتی ہے، جب مرد زنا کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ جب مرد ظلم کرتا ہے تو اس کے خاندان کا نام مٹی میں مل جاتا ہے۔ جب عورت ظلم کرتی ہے اس کے خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے۔ جب عورت ظلم کرتی ہے، کسی کی بیوی ہے، وہ شوہر پر ظلم کرتی ہے۔ جب مرد ظلم کرتا ہے، کسی کا شوہر ہے، وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ جب مرد ظلم کرتا ہے، عورت زنا کرتی ہے، مرد زنا کرتا ہے، ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، اس بچے کا نسب خراب ہو جاتا ہے، لوگ اس پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ حرام زادہ ہے، حلال زادہ نہیں ہے، قصور کسی اور کا، سزا کسی اور کو ملتی ہے۔ ایک جوان اللہ کے رسول کی عدالت میں آیا، یا رسول اللہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، پہلے آپ اجازت دو تب میں کلمہ پڑھوں گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا نوجوان ہے، زنا بھی کرنا چاہتا ہے، کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے قریب بلایا، بلا کر کے کہا کہ بیٹے تم زنا کی اجازت چاہتے ہو، کلمہ پڑھو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ صحابہ کو اور تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول زنا کی اجازت دینا چاہتے ہیں، کہ کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک سوال پوچھا کہ بیٹے میں تمہیں زنا کی اجازت دیتا ہوں، لیکن کسی 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو زنا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ کہ انصاف سے بتاؤ بیٹے، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیا کرو گے؟ پھانسی پر چڑھا دو گے؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اگر زنا کرے اس کی بوٹی بنا دو گے؟ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے؟ اگر تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے؟ لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھو جا اپنا مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی۔ مینا جو مینا کہے دودھ بھات نت کھائے، بکری جو میں کرے الٹی کھال کھچائے، الٹی کھال کھچائے۔ عورت کون سی عورت ہے؟ عورت اور مرد میں جب نیکی آتی ہے تو عورت پیچھے نہیں رہتی، مرد کے برابر ہو جایا کرتی ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، خلاصے پر آ رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم تھے، ان سے کم حضرت عائشہ نہیں تھی۔ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم ہیں، مرد ہیں، تو دوسری طرف حضرت عائشہ عورت ہیں، سب سے بڑی عالمہ۔ نکتے آئیے نمونے کو، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو دوسری طرف حضرت عمر کی بیٹی حفصہ ہیں، وہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ تیسری طرف دیکھیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، تو دوسری طرف دیکھیے عورت میں حضرت سمیہ شہیدوں کی سردار ہے۔ چوتھی طرف دیکھیے حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں، بہادر ہیں، تو دوسری طرف دیکھیے حضرت خولہ عورت ہیں اور بہادروں میں شامل ہیں۔ آخری مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسن بصری بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، تو دوسری طرف دیکھیے رابعہ بصری بہت بڑی ولیہ ہے۔ عورت مرد سے پیچھے نہیں ہوتی۔ جب عورت پر تعلیم ہم کریں گے، تاکید کریں گے تو مرد کے برابر ہو جائے گی، مرد سے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت عائشہ 2210 حدیثوں کو زبانی یاد کر کے امت کو پہنچانے والی کون خاتون تھی؟ حضرت عائشہ نام ہے۔ اللہ نے کیا مقام دیا؟ پہلا مقام لحاف میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے لحاف میں ہیں اور آسمان سے اللہ کا پیغام جبریل لے کر کے اترتا ہے، پہلا مقام۔ دوسرا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم توڑ رہے ہیں، کن کی گود ہے؟ حضرت عائشہ کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم ٹوٹ رہا ہے۔ تیسری فضیلت دیکھیے حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے۔ چوتھی فضیلت دیکھیے آسمان سے اللہ نے ان کی صفائی میں قرآن نازل فرما دیا۔
جبریل کو اللہ نے آسمان سے اتارا اور جا کر کے نبی کو بشارت سنائی کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا، ابو بکر سے آپ وعدہ کیجئے مغفرت کا، ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے وعدہ کیجئے مغفرت کا۔ حضرت عائشہ کی مجلس میں حضرت فاطمہ بیٹی ہیں، مسکرا دیا۔ پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی ہو؟ کہا کہ اماں ایک خیال آ گیا اس لیے مسکرا دیا۔ کہا بیٹی کیا خیال آیا؟ کہا یہ خیال آیا میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو، میرے باپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ کے باپ کا رتبہ چھوٹا ہے۔ اس خیال سے ہنسی آ گئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹی کی تربیت بھی کرتی ہے، بیٹی کو حوصلہ بھی دیتی ہے۔ 100 چوٹ سونار کی، 1 چوٹ لوہار کی۔ کہا کہ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں پہچان ملی۔ بیٹی تو نے سچ کہا، لیکن بیٹی میرے دل میں بھی خیال آیا۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کے دل میں کیا خیال آیا؟ کہا کہ بیٹی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو بھی انتقال کرے گی، میں بھی انتقال کروں گی، اللہ نے چاہا تو تو بھی جنت میں جائے گی، اللہ نے چاہا تو میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ لیکن پیاری بیٹی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تیرے ہاتھ میں جب تو جنت جائے گی علی کا ہاتھ ہوگا، لیکن پیاری بیٹی جب میں جنت جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ، جھٹلا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ماں ہے ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ، جھٹلا نہیں سکتے، برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے، برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس 2-3 نمونے اور لطیفے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بہت دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں۔ داماد آیا سسرال میں، ساس نے کھچڑی پکا کر کے دے دیا۔ داماد کو بڑا افسوس ہوا، ایک کنجر ساس معلوم ہوتی ہے، مرغا بچا لیا، کھچڑی رکھ دیا۔ ساس نے کہا کہ بیٹا یہ غذا بہت اچھی ہے، کھچڑی کو امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، پیٹ خراب نہیں ہوتی ہے۔ داماد کو سمجھ میں آیا کہ بڑھیا بہت ہوشیار ہے، مرغا بچانے کی اسکیم ہے۔ تو داماد نے کہا کہ کھچڑی کو گھی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ بڑھیا کھچڑی کے لیے گھی لے کر کے آتی ہے، جب ڈھکن کھولا تو گھی زیادہ گر گیا۔ بڑھیا کو افسوس ہونے لگا، سوچا کہ گھی زیادہ گر گیا ہے اور داماد سارا گھی کھا لے گا۔ تو بڑھیا کیا کہتی ہے کہ بیٹا اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ کھا لوں، مل بیٹھ کر کے کھانے میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا، یہ کھائے گی اور کھانے نہیں دے گی۔ اجازت دے دیا تو آپ تو ماں کی طرح ہو، کھا لو۔ بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا تو گھی داماد کی طرف زیادہ تھا، داماد کی طرف گھی زیادہ تھا۔ بڑھیا نے سوچا کوئی ایسی ترکیب نکالوں کہ گھی کو ادھر سارا ٹال لوں۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹے میں تم سے ناراض ہوں، میری بیٹی کو تم نے یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا، سارا گھی ادھر ٹال۔ داماد نے سوچا کہ یہ بڑھیا ہے کہ عجوبہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو داماد نے کہا کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، میں نے اگر آپ کی بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، سارا گھی ادھر ٹان لیا۔ جب دکھ سکھ کو ملایا جاتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قمر بل قدم تھم تھم کے اٹھتے ہیں، کمر بل کھا ہی جاتی ہے۔ سالن آیا دسترخوان پر تو ماں نے سے بیٹا کہتا ہے کہ اماں کس نے سالن بنایا، کتنا بدمزہ سالن ہے، اس کو تو بکری کھاتی ہے، انسان تھوڑا کھاتا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں نے نہیں بنایا ہے، تیری بیوی نے بنایا۔ تو کیا کہتا، کیا شاندار سالن ہے، کیا مزہ ہے، میں نے تو آج تک عمر بھر میں ایسا سالن نہیں کھایا۔
تو ماں نے کہا کہ تو ایک نمبر کا زن مرید ہے، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیر آیا مرید کے گھر اور بیوی جاننا چاہتی ہے کہ یہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے۔ بھات رکھ دیا سامنے، سالن کو بھات میں چھپا دیا، کہا کہ پیر صاحب آپ تو ایک نمبر کے پیر ہو، یہاں بیٹھتے ہو اور مدینہ دیکھ لیتے ہو، کھانا کھاؤ۔ کہا کہ بہت بدتمیز عورت معلوم ہوتی ہے، یہ سکھا سالن، یہ سکھا بھات کیسے کھائیں گے؟ کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، ڈپلیکیٹ ہو، تمہیں یہاں سے مدینہ نظر آتا ہے اور بھات میں سالن چھپا ہوا ہے تم کو نظر نہیں آتا۔ سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس پر ختم کر رہا ہوں، اپنی بچی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائے گا انشاءاللہ۔ ایک بادشاہ تھا، پیشاب خانے میں بیٹھا، بیر اوپر سے گرا، بڑا پکا ہوا بیر تھا، پیارا تھا، اس کے منہ میں پانی آ گیا، دائیں بائیں چاروں طرف دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پیشاب سے بیر کو اٹھایا، دھو لیا، کھا لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا تھا، ایک لڑکی نے شعر پڑھ دیا، راجا جی میں تو کہہ دوں گی، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ کان کھڑے ہو گئے، یہ نالائق لڑکی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی؟ اگر آج اس نے پول کھول دیا تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس نے مٹھی میں پیسہ لیا، قریب آ کر کے کہا، کہے گی کیسے یہ انعام تو لے لے، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ لڑکی کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے میرے مصرے سے بادشاہ بہت خوش ہو رہا، داد دے رہا ہے، اس لیے بار بار اسی مصرے کو داغ رہی ہے، اور بادشاہ کا کلیجہ پھٹ رہا کہ یہ نالائق لڑکی 1500 میں ماننے والی نہیں ہے، یہ تو سارا خزانہ خالی کر دے گی، یہ بار بار وہی پڑھتی رہے گی۔ تو بادشاہ نے کھسیا کر کے کہا کہ اس کے چکر میں رہوں گا تو میرا خزانہ ہی خالی ہو جائے گا۔ کھسیا کر کے کہا، کیا کہے گی؟ یہی نہ کہے گی، پیشاب خانے میں بیٹھا تھا، منہ میں پانی آیا، بیر دیکھا، دھو کر کے کھا گیا۔ کہے گی کیسے یہ انعام تو لے لے، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ NRC کو سامنے رکھیے، 5 کام پر کھڑے ہو جائیے، خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، حکومت آئے گی اور جائے گی، کل بھی مسلمان تھا، آج بھی مسلمان ہے، قیامت تک مسلمان رہے گا، آج رہیے انشاءاللہ۔ صرف 5 کام کرنا ہے، صرف 5 کام۔ پہلا کام، توبہ کیجیے، ہر مسئلے کا حل توبہ میں ہے، توبہ کر لیجئے، خدا تانا نہیں مارے گا، توبے کو قبول فرمائے۔ دوسرا کام، گناہ چھوڑ دیجئے، آپ اگر گناہ نہیں چھوڑیں گے تو مٹھی بھر دشمن آپ کو شکست دے دے گا، گناہ چھوڑ دیجئے۔ تیسرا کام میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، غیر مسلموں سے محبت کیجئے، ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہو جائیے، غیر مسلموں سے محبت کیجئے، غیر مسلموں سے نفرت مت کیجئے، وہ بھی انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، بھٹکا ہوا راستے کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چوتھا کام، مل کر کے رہیے، زمین کے جھگڑے کو ختم کیجئے، ہر جھگڑے کو ختم کیجئے، مسلک کے جھگڑے کو ختم ہو جائیے، ملک قوم مذہب کے وفادار ہو جائیے۔ چوتھا کام۔ پانچواں کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں، صبر کیجئے، صبر کرنے والے کے ساتھ خدا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ خدا ہوگا۔ آخری کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں،
اپنی نئی نسل کی ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ 5 کام پر آپ کھڑے ہو جائیے، خدا آپ کی حفاظت میں کھڑا ہوگا۔ کل بھی اسلام تھا، آج بھی اسلام ہے، قیامت تک اسلام رہے گا۔ حکومت کا کام آنے جانے کا ہے، اسلام کل بھی تھا اور قیامت تک کے لیے رہے گا۔ آیا پروانہ گرا شمع پہ اور جل بھی مرا، آیا پروانہ گرا شمع پہ اور جل بھی مرا، آیا پروانہ گرا شمع پہ اور جل بھی مرا، تم ابھی سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے، تم ابھی سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔